بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ مساجد کو، خطباء کو، مؤذنوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد سے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے فارغ کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ ذاتی اناد کی بنیاد پر اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے امام کو نکال دیتے ہیں۔ تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی امام کو، کسی مؤذن کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے، جو رات کو جب آپ سارے سوئے ہوتے ہیں، وہ سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر اپنا آرام چھوڑ کے وہ مسجد میں صدائے دل نواز بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو آپ کی مسجد کو رونق دیتا ہے؟ مسجد کو رونق میناروں سے نہیں ملتی، اچھے محراب سے نہیں ملتی، بلکہ مسجد کو جو رونق ملتی ہے وہ اچھے خطیب، عالم، امام مسجد اور قاری جو آپ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں ان سے رونق ملتی۔ تو فقہا کا یہ فیصلہ ہے۔ بہت سی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ یہ تفہیم المسائل کے اندر مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، آپ سے یہ سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں آپ نے ایک تفصیل لکھی کہ امام مسجد کو، مؤذن کو جو مسجد سے نکالا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، ہاں اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے کہ امام مسجد کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر کوئی ایسی خرابی، کوئی فعل حرام کا ارتکاب ہے، کوئی اس نے ایسا کردار کے حوالے سے ایسی کوئی غلط حرکت کی ہے، تو اس کے وہ ایک الگ ہے، وہاں استثناء موجود ہے۔ لیکن بغیر وجہ کے، بغیر عذر شرعی کے امام کو نکالا جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ دو بندے بیٹھیں، تین بیٹھیں، وہ مل کے کہیں جی اس کو نکال دو، نیا لے آؤ، اس کو فارغ کر دو، فلاں بندہ رکھ لو؟ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حوالہ بھی موجود ہے، یہ فتاوی رضویہ بھی 6 جلد میرے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا یوزال صاحب وظیفۃ بغیر جنحہ، کہ بغیر کسی جرم کے جو صاحب وظیفہ ہے، یعنی جو امام مسجد ہے، مقرر امام ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ بلکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ بھی حوالہ دیا ہے، فتاوی خیریہ کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بغیر جرم کے کسی امام مسجد کو انتظامیہ کمیٹی تو کیا، حاکم وقت بھی نہیں نکال سکتا۔ ایک بندہ حاکم وقت ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ بھی اگر کہے نا کہ امام کو نکال دو، فرماتے ہیں شرعی طور پہ وہ بھی نہیں نکال سکتا۔ انتظامیہ کمیٹی کا تو اختیار بہت تھوڑا ہے۔ بغیر کسی عذر شرعی کے امام مسجد کو خارج کرنا، نکالنا، یہ بالکل گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر صحت مذہب و قرات و طہارت میں بقدر جواز نماز ہیں اور امام وظیفہ پاتا ہے تو بلا قصور پہلے کو معزول کرنا گناہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام مسجد، اس کے اندر عقیدہ بھی درست ہے اور دوسرے نمبر پہ قرات بھی اتنی ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی غلطی نہیں جس سے بالکل نماز ہی نہیں ہوتی، اور طہارت کو بھی صحیح وہ کرنے والا ہے، یعنی غسل، نماز، وضو وغیرہ اس کو پتہ ہے، وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے، طہارت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور وظیفہ کے ساتھ باقاعدہ وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، تو ایسے بندے کو آپ فرماتے ہیں مسجد سے نکالا نہیں جا سکتا، اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ ایذائے مسلم اس میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر عام مسلمان نہیں ہے کہ امام مسجد ہے، عالم ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا ہے، تو بغیر عذر شرعی کے کسی انتظامیہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امام مسجد کو اپنی مسجد سے، اپنی ڈیوٹی سے فارغ کر دیں۔ اور اگر عذر شرعی بھی آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایک تو ثبوت ضروری ہے
کہ وہ ثبوت موجود ہوں کہ واقعی انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر کسی اچھے مفتی سے، کسی عالم سے، کسی سے باقاعدہ جاننے والے سے یہ فتویٰ بھی لیا جائے کہ واقعی یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، یہ امامت کے حقدار نہیں ہے، تو اس پروسیس کے بعد امام مسجد کو نکالا جائے۔ بلا وجہ جو امام کو ایذا پہنچاتے ہیں اور مسجد سے نکالتے ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کسی بندہ مومن، کسی مسلمان کو ایذا پہنچا کر۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا